واقعات انبیاء قسط 3۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اگر آپ کے سامنے پوری دنیا کھڑی ہو جائے اور آپ اکیلے سچ پر قائم رہیں تو کیا آپ ڈٹ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کو زندہ آگ میں پھینک دیا جائے تو کیا آپ کا ایمان پھر بھی قائم رہے گا؟ آج کی کہانی ایک ایسے نبی کی ہے جنہوں نے سچ کے لیے آگ تک کا سامنا کیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک وقت تھا جب زمین پر لوگ سچائی سے دور ہو چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پھر انہی کے سامنے جھکتے، ان سے مانگتے، ان سے امید رکھتے۔ کتنی عجیب بات ہے، جو خود کچھ نہ کر سکے وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ اسی معاشرے میں ایک نوجوان تھا جو ہر چیز کو غور سے دیکھتا تھا، سوچتا تھا اور سوال کرتا تھا۔ یہ نوجوان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، لیکن جب یہ سب ڈوب گئے تو انہوں نے کہا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے اعلان کیا، میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن قوم سچ سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں اور تم ہمیں اس سے نہیں ہٹا سکتے۔ پھر ایک دن جب سب لوگ ایک تہوار کے لیے شہر سے باہر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے بتوں کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان بتوں کو دیکھا، خاموش، بے جان۔ پھر انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک ایک کر کے سب چھوٹے بت توڑ دیے۔ ٹکڑے زمین پر بکھر گئے، لیکن انہوں نے ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اسی کے کندھے پر رکھ دیا۔ حیرت اور شور والا ماحول۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخ اٹھے، یہ کس نے کیا؟ سنجیدہ، عدالت جیسا ماحول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ پرسکون مگر گہرا اور حکمت بھرا لہجہ۔ انہوں نے جواب دیا، شاید یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہو۔ اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ خاموشی، پھر حقیقت کا احساس۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں کے لیے سچ ان کے سامنے آ گیا، لیکن ان کی انا نے انہیں جھکنے نہ دیا۔ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بول سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ غصہ اور شدت والا ماحول۔ یہ بات ان کے دلوں پر لگی۔ انہوں نے فیصلہ کیا، اسے سزا دی جائے۔ انتہائی سنجیدہ اور خطرناک ماحول۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی۔ لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ بھڑکائی گئی، شعلے بلند ہوتے گئے، اتنے بلند کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا۔ لوگ دور کھڑے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ دیا گیا۔ سست رفتار، دل کی دھڑکن جیسا احساس۔ انہیں ایک منجنیق میں رکھا گیا اور آہستہ آہستہ آگ کی طرف کھینچا گیا۔ مکمل خاموشی، پھر آہستہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہر انسان کا دل کانپ جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ اور وہی آگ جو سب کچھ جلا دیتی ہے، ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے، نہ کوئی زخم، نہ کوئی تکلیف۔ یہ معجزہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ جب بندہ سچ پر ڈٹ جائے تو اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔
اب ایک سوال آپ کے لیے، اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہوتے اور آپ کے سامنے آگ جل رہی ہوتی تو کیا آپ سچ پر قائم رہتے یا پیچھے ہٹ جاتے؟ اپنا جواب ضرور بتائیں۔ یاد رکھیں، سچ کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی تو اس سلسلے کو ضرور جاری رکھیں۔ اگلی قسط میں ہم سنیں گے ایک اور حیرت انگیز واقعہ۔ اللہ ہم سب کو سچ پر قائم رکھے، آمین۔